بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی مسعود۔ میں آپ کو اپنے چینل انفو یو پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ یہ کہانی ایک نوجوان جین کون کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد شخص ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا، جو کہ ایک دن میں دنیا کے 100 بڑے ارب پتیوں میں شامل ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ میں اس طرف آؤں گا، لیکن آپ پہلے اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجیے۔ فیس بک نے 2014 میں جین کام سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ دستخط کا وقت آیا تو جین کام نے ایک عجیب شرط لگا دی۔ اس نے کہا کہ معاہدے پر شہر کی ایک فلاحی عمارت پر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ سودا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فیس بک نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ سنیپ میں کاغذات لیے آئے۔ وہ سنیپ کی آخری کرسی پر بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب گئے اور کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے ایک دستخط کیا اور 19 بلین کا مالک بن گیا۔ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلین میں شامل ہو گیا۔ اب ہم اس کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، جو کہ ایک دستخط سے $19 بلین کا مالک بن گیا۔ جین کام یوکرین کے ایک قریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غریب غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی، پانی اور گیس کچھ نہ تھا۔ گرمی خیریت سے گزر جاتی تھی، مگر سردیوں میں وہ ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور تھے۔ ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہ تھا۔ پھر اس غربت میں ظلم بھی شروع ہو گیا۔ یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا تھا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کو ساتھ لیا اور بیٹے کی کتابیں ساتھ لیں اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہ مکان، نہ کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹے مکمل خیرات کے سہارے پل رہے تھے۔ امریکہ میں ایک فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپ دیتی ہے۔ یہ اسٹیمپ امریکی خیرات ہوتی ہے۔ اس غربت میں جین کون کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی۔ فوڈ اسٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا۔ اس لیے جین کانگ نے پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم میں ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ وہاں باتھ روم سے لے کر دروازے، کھڑکیاں
تک صاف کرتا تھا۔ وہ بہت سالوں تک یہ کام کرتا رہا۔ جین کام نے 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرام کا رخ کیا۔ یہ شوق اس کو یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا۔ اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہو گئی۔ جین کام نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے اس کو جاب نہ دی۔ اس نے مزید 2 سال یاہو میں جاب کی۔ آپ اس کی غربت کا اندازہ لگائیں، یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کام نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا کہ اگر میں کوئی ایسی ایپلیکیشن بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو اور اس کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کیے جا سکیں، تصاویر بھی سینڈ ہوں، ڈاکومنٹ بھی روانہ ہوں اور جس کو ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا کے پر لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں یہ ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کا نام واٹس ایپ ہے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی۔ یہ ایپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھا۔ اس نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ دیا۔ دنیا کے 2 سے 3 ارب لوگ اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ ایپ ایسی مشہور ہوئی کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اس کے لیے بولی لگانا شروع کر دی، لیکن جین کام مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی اس ایپ کو خریدنے کی دوڑ میں لگ گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہا یہ وہ ادارہ ہے جس نے 2007 میں مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیر تک ہنستا رہا۔ اسی ہنسی میں اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ جین کام نے اس سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں معاہدے پر فوڈ سٹیمپ دینے والے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 ماہ تک چلتا رہا۔ فیس بک اس کو مناتی رہی، یہ انکار پہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ فیس بک اس کے سامنے بے بس ہو گئی۔ تاریخ طے ہو گئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے اور یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے میں آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔
اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ یہ سینٹر تھا جس کے کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر یہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ اسٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آتے اور شام تک بھوکے پیٹ بیٹھے رہتے تھے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت وہ کھڑکی پر بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون نفرت سے ان کی طرف دیکھتی، طنزیہ مسکراتی اور پوچھتی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم لوگ کوئی جاب کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات دونوں ماں بیٹے کے دل پر لگتی تھی، لیکن یہ خاموش کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خاتون آخر میں ان کو سلپ دیتی، ماں اس کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ برسوں اس عمل سے گزرتے رہے۔ جب اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ملی، اس نے اس کو اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ $19 بلین کا چیک لیا اور کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ اسٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جوان نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہنس کر کہا، فائنلی آئی گاٹ اے جاب، اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔